قبر 5 عورتوں کا بہت شدت سے انتظار کرتی ہے۔ کیا آپ ان 5 عورتوں میں شامل ہیں؟ پہلی عورت یہ ہے، ذرا سوچئے، قبر وہ جگہ جہاں ہر انسان کو اترنا ہے، جہاں اندھیرا ہے، تنہائی ہے اور وحشت ہے۔ ایک ایسی جگہ جس کا نام سنتے ہی جسم پر کمکپی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی قبر کچھ عورتوں کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے؟ جی ہاں، 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے قبر دن انتظار کرتی رہتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو قبر شام تک ان کا انتظار کرتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو صبح تک بے قراری میں رہتی ہے۔ سوال یہ ہے، آخر وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ سوچئے۔ عام انسان جب قبر میں اترتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتی ہے، پسلیاں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، مگر ان 5 عورتوں کے لیے قبر اپنی باہیں پھیلا دیتی ہے۔ ان کے آنے کی خوشی میں قبر ایسے مسکرا اٹھتی ہے جیسے والدین برسوں بعد اپنے بچھڑے بچے کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب عورتیں کون ہیں؟ کیا یہ صرف عبادت گزار عورتیں ہیں؟ یا پھر ان کے کچھ اور ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے قبر ان کے لیے راحت کا بستر اور نور کا باغ بن جاتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہر عورت کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ کل جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارا اصل ٹھکانہ یہی قبر ہے۔ اگر قبر ہم سے ناراض ہو گئی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اگر قبر ہم سے راضی ہو گئی تو سکون ہی سکون ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ 5 عورتیں کون ہیں جن کے لیے قبر دن رات شدت سے انتظار کرتی ہے۔ کہ آپ بھی ان عورتوں میں شامل ہیں؟ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مٹی کی یہ خاموش قبر جو باہر سے بے جان لگتی ہے، اندر سے کتنی زندہ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قبر بھی انتظار کرتی ہے؟ ایک قبر جو برسوں سے ایک عورت کا شدت سے انتظار کر رہی تھی، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، موسم کی بارشیں گزری ہوں یا ہواؤں کے جھونکے چلے، یہ قبر ہر لمحہ بے قراری کے عالم میں اس عورت کے لیے اپنی باہیں پھیلا کر بیٹھی رہی۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں۔ مٹی کے ذرے ذرے نے وقت کا بدلنا دیکھا، مگر قبر کا انتظار ختم نہ ہوا۔ وہ قبر جانتی جس عورت کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے، وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اس عورت کی تقدیر کی لکیر پوری ہو گئی، اس کے رزق کے دانے ختم ہو گئے، اس کی سانسوں کا سلسلہ رک گیا۔ دنیا کی آنکھیں اس کے بند ہوتے وجود کو دیکھ رہی تھیں، مگر قبر کی آنکھیں، قبر کی گہرائیاں، قبر کی وحشتیں اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہی تھیں۔ جب اس عورت کی روح قبض کی گئی تو زمین و آسمان نے ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ اس کے جنازے کو کندھوں پر اٹھایا گیا، لوگ رو رہے تھے، دنیا والے غمزدہ تھے، مگر قبر خوشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار وہ روح میرے پاس آنے والی ہے جس کے لیے میں نے اپنے اندھیروں کو روشنی میں بدلنا ہے۔ جب اس عورت کو قبر میں اتارا گیا تو قبر نے اپنی باہیں اتنی وسیع کر لیں، گویا زمین اپنی وسعتوں کے ساتھ اس عورت کو گلے لگا رہی ہے۔ قبر نے اس کا ایسا استقبال کیا جیسے ماں اپنی بچھڑی ہوئی اولاد کو گلے لگا کر کرتی ہے۔ قبر نے کہا، آؤ، آج کے بعد تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد تمہارے لیے اندھیرا نہیں بلکہ روشنی ہے۔ آج کے بعد وحشت نہیں بلکہ سکون ہے۔ آج کے بعد تنگی نہیں بلکہ کشادگی ہے۔ یہ وہ عورت تھی جس کے لیے قبر نے برسوں تک شدت سے انتظار کیا۔ قبر کا ہر ذرہ، ہر دیوار، ہر اندھیرا صرف اسی کے آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اور جب وہ لمحہ آیا تو قبر جنت کا باغ بن گئی۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں 5 عورتوں کی جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے۔ میں پہلی عورت جو اپنی موت کو زندگی بھر یاد رکھتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، رونق، خوشیاں اور دکھ سب انسانوں کو اپنے حصار میں جکڑ لیتے ہیں، لیکن ایک عورت ایسی بھی ہے جو ان سب پردوں کو چیر کر ہمیشہ ایک ہی حقیقت کو اپنے دل کے آئینے پر نقش رکھتی ہے، اور وہ حقیقت ہے موت۔ یہ عورت جب صبح اٹھتی ہے تو سوچتی ہے کہ شاید یہ زندگی کا آخری دن ہے، اور جب رات کو آنکھ بند کرتی ہے تو یہ یقین رکھتی ہے کہ شاید یہ اس کی آخری نیند ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے قبر بے چینی سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے قبر کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی۔ لوگ دنیا کے خواب دیکھتے ہیں، نئے گھروں، زیورات، کپڑوں اور شہرت کے خواہش رکھتے ہیں، لیکن یہ عورت قبر کے خواب دیکھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میری قبر کی تاریکی میں کون سا عمل میرے لیے چراغ بنے گا۔ وہ پوچھتی ہے میری قبر کے اندھیروں میں میرا سہارا کیا ہوگا۔ دنیا والے سمجھتے ہیں یہ عورت شاید غمگین ہے،
شاید یہ عورت دنیا سے کٹ گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت سب سے زیادہ زندہ دل ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر لمحہ اس وقت کی تیاری میں جیتی ہے جب موت کا فرشتہ اس کے دروازے پر دستک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد کرو بارہل لذاتکم، یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ عورت اس حدیث کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتی ہے۔ جہاں دوسرے لوگ خوشیوں میں موت کو بھول جاتے ہیں، یہ عورت موت کو یاد کر کے اپنی خوشی کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ اس کی دعائیں بھی مختلف ہوتی ہیں، کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی آسائش، لیکن یہ عورت اپنے رب سے کہتی ہے، یا اللہ، جب میرا وقت آئے تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر کو میرے لیے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یہ عورت اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے بھی قبر کی تیاری کرتی ہے، تسبیح کے دانوں میں گنتی نہیں بلکہ اپنے سانسوں کو قیمتی بناتی ہے۔ ہر سانس اس کے لیے موت کی یادگار ہوتا ہے۔ قبر اس عورت کا اس شدت سے انتظار کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس عورت نے قبر کی وحشت کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنایا۔ جب یہ تنہا بیٹھی، اس نے تصور کیا کہ میں اپنی قبر میں ہوں۔ جب یہ خوشی منائی تو سوچا کہ یہ خوشی بھی ختم ہو جائے گی اور قبر ہی میرا اصل ٹھکانہ ہے۔ جب یہ کسی غم میں ڈوبی تو کہا، یہ غم بھی عارضی ہے، میرا اصل غم قبر کی تیاری نہ ہونا چاہیے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اس کے گناہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور جو موت کو بھلا دیتا ہے اس کے دل پر غفلت کے تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ عورت ان باتوں کو سمجھتی ہے اور دنیا کی ہر آزمائش میں اپنے لیے قبر کو آسان بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ یہاں بیان کرنا مناسب ہوگا۔ ایک نیک عورت ہر رات اپنے بچوں کو سلانے کے بعد قبرستان کے قریب جا کر دیر تک بیٹھتی۔ لوگوں میں کہا، بی بی تمہیں قبرستان سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے جواب دیا، دنیا کے لوگ تو سب جھوٹے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، مگر یہ قبریں مجھے یاد دلاتی ہیں کہ ایک دن مجھے بھی یہیں آنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ قبر میرا انتظار کرے تو خوشی سے کرے، نہ کہ غصے سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسی عورت دنیا سے جاتی ہے تو قبر اس کا استقبال ویسے ہی کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچھڑے بچے کو باغوں میں بھر لیتی ہے۔ قبر اس عورت کے لیے نرم ہو جاتی ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ سوچے کتنی عظیم ہے وہ عورت جو اپنے زیورات کو نہیں بلکہ اپنے کفن کو یاد رکھتی ہے، جو اپنی دنیا کو نہیں بلکہ اپنی قبر کو سنوارتی ہے، جو دوسروں کو ہنسی اور خوشی دیتی ہے مگر خود اپنے دل میں موت کی تیاری کرتی رہتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے قبر ہمیشہ بے قراری سے انتظار کرتی ہے۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، میں سے دوسری عورت جو اپنی ہنسی کو صدقہ بنا لیتی ہے۔ دنیا میں ہر چہرہ مسکراتا ہے، لیکن ہر مسکراہٹ یکساں نہیں ہوتی۔ کچھ ہنسیاں زہر کی طرح ہوتی ہیں، کچھ غرور کی نشانی، کچھ بے وقوفی کا اظہار۔ لیکن ایک عورت ایسی بھی ہے جس کی ہنسی اللہ کے نزدیک صدقہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی ہنسی کو ایسا بنا لیا تھا کہ وہ غمزدہ دلوں کی دوا، زخمی روحوں کو مرہم اور مایوس چہروں کے لیے امید کی کرن بن گئی تھی۔ یہ عورت جانتی ہے کہ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ ان میں سے تیسری عورت جو اپنی خاموشی کو زبان سے زیادہ اثر دے دیتی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت الفاظ میں ہے، زبان کی تیزی میں ہے، دلیلوں اور جملوں میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات خاموشی وہ اثر ڈالتی ہے جو ہزاروں الفاظ نہیں ڈال پاتے۔ اور یہی وصف ایک ایسی عورت میں پایا جاتا ہے جس کی قبر شدت سے منتظر رہتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی خاموشی کو زبان سے زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے۔ یہ عورت عام عورتوں کی طرح ہر بات پر رد عمل نہیں دیتی، ہر الزام کا جواب نہیں دیتی، ہر طعنہ واپس نہیں پھینکتی، بلکہ وہ صبر اور سکون کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے خاموش رہتی ہے۔ لیکن اس کی یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی خاموش دعا، اس کی چھپی فریاد، اس کی آنکھوں کے آنسو سب آسمان تک جا پہنچتے ہیں اور اللہ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قبر بھی اس عورت کے آنے کے لیے بے چین رہتی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی قبر کی تنہائی کی مشق کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ عورت اس حدیث کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر لفظ ایک امانت ہے، اور اگر وہ خیر کا سبب نہ بنے تو بہتر ہے کہ اس کے زبان پر نہ لایا جائے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ عورت کمزور ہے کیونکہ یہ بولتی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی خاموشی ہی اس کا احتجاج ہے۔